رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنی اس پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے ابتدائی کلمات میں یہ کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جھوٹ، غلط بات یہ تو بہت دور کی بات، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یعنی ہوگا یا نہیں ہوگا، جنت ہوگی یا نہیں ہوگی، جہنم ہوگی یا نہیں ہوگی، قبر میں سوال و جواب پوچھے جائیں گے یا نہیں پوچھے جائیں گے، قیامت نمودار ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں ہوگی نہیں ہوگی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کہا وہ پتھر کی لکیر، ایک مرتبہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، مگر قرآن کا لکھا جو ہے اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتا. لا ریب فیہ، اس میں جو ہے وہ فیکٹ ہے. چونکہ اس میں فیکٹ ہے تو ہر بات اپنی جگہ پہ مضبوط اور محکم دلیل کی طرح کھڑی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس میں آگے پھر مفسرین اور بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں کہ الف لام میم سے مراد کیا ہے. ویسے تو یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے صحیح معنی صرف معصومین جانتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ حروف مقطعات کے معنی نہیں جانتے، کیونکہ جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں کوڈ ورڈ والی بھاشا جو ہوتی ہے نا، وہ صرف وہی جانتا ہے جو سامنے ایک دوسرے کے اس لینگویج کو سیکھا ہو. جو یہاں آ کے سیکھتے ہیں وہ یہ کوڈ ورڈ والی بھاشا نہیں جانتے. جو وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں انہیں اس کا مکمل علم ہوتا ہے. اور پتہ کیسے چلے کہ کون یہاں سے سیکھا کون وہاں سے سیکھا؟ تو جو یہاں مدرسے میں جا کے سیکھے وہ یہاں کا سیکھا ہوا، اور جو ہاتھوں پہ آتے ہی فوراً پوچھے یا رسول اللہ، صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد پر. شاید آپ کو
اشارہ سمجھ میں آ گیا کہ جو ہاتھوں پہ آتے ہی پوچھے یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. اب لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ زبان ہے تو کچھ بولے گا انسان، کبھی پوزیٹیو بولے گا، کبھی نیگیٹو بولے گا، کبھی اچھا بولے گا، کبھی برا بولے گا، کبھی تعریف کرے گا، کبھی نقص نکالے گا، کرے گا ضرور. زبان ہے اس کے پاس تو وہ کرے گا. اور ہمارے گجراتی میں تو کہاوت ہے کہ زبان میں تالا نہیں ہوتا، اور ایک اور کہاوت ہے زبان میں ہڈی بھی نہیں ہوتی. اب یہ بات الگ ہے کہ ہمارے مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا مولا نے فرمایا عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. یعنی اس زبان کا استعمال جیسے ہی دل چاہا ویسے کرنے نہیں لگتا، پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ بولوں یا نہ بولوں. اور بے وقوف کی نشانی یہ ہے کہ وہ پہلے بولتا ہے اور پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ ارے میں نے یہ کیا کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے. تو مولا فرماتے ہیں دیکھو اس زبان کے پیچھے تمہاری عقل مندی اور بے وقوفی چھپی ہے. سوچ کے بولو گے تو عقل مند کہلاؤ گے، اور بول کے سوچو گے تو بے وقوف کہلاؤ گے. لیکن انسان اب کون بے وقوف اور کون عقل مند یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب بولتا ہے تب. جب مولا علیہ السلام آغوش رسالت میں آئے اور پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد جب یہ باتیں کی جو کتابوں میں لکھی ہیں کہ یا رسول اللہ میں توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں، اور واقعہ یوں لکھا گیا ہے کہ پیغمبر نے یہ ساری کتابیں سنی بھی، اور جب سنی تو یہ جملے کہے کہ اے علی تم نے توریت ایسے پڑھی جیسے جناب موسیٰ پڑھا کرتے تھے، زبور ایسے سنائی جیسے داؤد پڑھا کرتے تھے، انجیل ایسے سنائی جیسے جناب عیسیٰ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن تم نے ایسے سنایا. بلکہ لفظوں میں یوں کہیں کہ شاید لفظ یہ بھی کہ توریت تم نے موسیٰ سے بہتر، زبور تم نے داؤد سے بہتر، انجیل تم نے عیسیٰ سے بہتر، اور قرآن تم نے ہو بہو ویسے ہی سنایا جیسے میں محمد مصطفیٰ پڑھا کرتا ہوں. عزیزان گرامی اب یہاں لوگ ہمارے اوپر ایک فوراً تیر چلاتے ہیں. دیکھو علی کی بات آئی تو فوراً پیدا ہوتے ہی توریت بھی سنایا، زبور بھی سنایا، انجیل بھی سنایا، قرآن تو بھی آیا بھی نہیں وہ بھی سنا دیا. اور جب پیغمبر کی بات آئی تب یہ سب بات نہیں آئی کہ انہوں نے بھی توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنائی. اب میں کیا کروں بے وقوف سوالی کا کہ اس کے سوال میں اس کی بے وقوفی چھپی ہے. ارے سنائے کوئی تب جب کوئی سننے والا ہو. ارے بھائی میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں تبھی تو پڑھوں گا جب آپ لوگ ہوں. اگر آپ نہ ہو، آن لائن ہو رہا ہو، کوئی کہیں سن رہا ہو، مگر کوئی سنے تو میں پڑھوں نا. جب کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو میں کیوں پڑھوں؟ یہاں میرا پڑھنا دلالت کرتا ہے کہ کوئی مجھے سن رہا ہے. تو علی کو یہ علی کی خوش قسمتی ہے کہ علی کو سننے والا محمد مل گیا، مگر محمد کے سامنے کوئی سننے والا تھا نہیں. تو محمد سنائے تو کسے سنائے؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر. اذان گرامی اب رہی علم کی بات. تو دیکھو بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف سوچتا نہیں ہے، وہ خالی سوال کرتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو جوش ہوتا ہے، بس وہ سوال کرنا ہی جانتے ہیں، نہ سوچا نہ سمجھا، نہ لینا نہ دینا، نہ کسی بات سے مطلب، بس اس کی زبان چل رہی ہے، اس کو سوال کرنا ہے. اگر عقل مند ہوتا تو جملے کو تھوڑا پورا پڑھتا. پیغمبر نے کہا کہ تو نے یا علی تم نے، یا علی آپ نے، یا علی تم نے توریت ایسے سنائی کہ تم نے تو موسیٰ سے بھی بہتر سنائی، زبور تم نے داؤد سے بھی بہتر سنائی. ارے یہ بات کی تصدیق کون کر سکتا ہے؟
تصدیق میں ایک بات بتاؤں مثال کے طور پہ، ایک نادان انسان، ایک جاہل انسان ہوں، تھوڑا بہت جانتا ہوں، آپ نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں یہاں پر بیٹھ گیا، اللہ نے میری قسمت میں لکھا کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو اہل بیت کا ذکر سناؤں، مگر جب آپ نے میرا پڑھنا سنا، اپنے منہ اپنی تعریف اچھی بات نہیں ہے مگر خالی مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری مجلس سنی کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے تو فلاں سے بھی اچھی پڑھی، آپ نے تو فلاں سے بھی اچھی پڑھی، آپ نے تو فلاں سے بھی اچھی پڑھی، آپ نے تو فلاں سے بھی اچھی پڑھی. یہ ہمیں کہہ کون سکتا ہے؟ جس نے اس کو بھی سنا ہو، جس نے اس کو بھی سنا ہو، جس نے فلاں کو بھی سنا ہو، اور پھر یہ کہے کہ مولانا آپ نے تو مجلس ویسے ہی پڑھی جیسے میں پڑھا کرتا ہوں، یعنی خود کو بھی پڑھنا آتا ہو. ارے جاہل انسان، سوال کرنے سے پہلے سوچ تو صحیح کہ پیغمبر تصدیق کر کے بتا رہے ہیں، جب موسیٰ پڑھ رہا تھا میں سن رہا تھا، جب داؤد پڑھ رہا تھا میں محمد مصطفیٰ سن رہا تھا، جب عیسیٰ تلاوت کر رہا تھا تو میں اس کو سن رہا تھا، اور قرآن نازل ہونے سے پہلے صرف علی نہیں پڑھتا، میں محمد مصطفیٰ بھی پڑھا کرتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. اذان گرامی، اب ہے انسان ہے تو سوال کرے گا. خیر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اچھا، جب اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اب مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ صرف قرآن دنیا میں بھیج دیتا تو کیا لوگوں کی ہدایت ہو جاتی؟ ہو جاتی. بابا صاحب امبیڈکر اگر قانون کی کتابیں لکھ کے اگر الماریوں میں سجا جاتے تو کیا پوری ہندوستان میں قانون چلتا؟ نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ خالی کتاب کافی نہیں ہے. آپ ٹریفک کے رول، ٹریفک کے قاعدہ قانون اگر آپ لے جا کے چوراہے پہ رکھ دیں جس میں لکھا ہو اتنی اسپیڈ میں چلنا ہے، اگر لال لائٹ ہو تو رک جانا ہے، اگر ہری لائٹ ہو تو آگے بڑھنا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہو اندر، لیکن اس کتاب کو آپ چوراہے پہ رکھ دیں جہاں وہ پولیس کھڑا رہتا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ خالی نظارہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، خالی نظارہ دیکھیں. جس دن وہاں پولیس والا نہیں ہوگا اس دن لائٹ ہری ہو یا لال بندہ جاتا رہے گا. یعنی نظارہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ کتاب رکھ دینے سے کام نہیں ہوتا. کتاب کے ساتھ کوئی محافظ کتاب بھی ہونا چاہیے. جب محافظ کتاب کوئی ہوگا تو وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتائے گا، اور صحیح راستہ بتانے کے بعد جب انسان غلطی کرے گا تو اسے پکڑے گا اور پکڑ کے کہے گا دیکھو کتاب میں یہ لکھا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کتاب کافی نہیں، کوئی ایک ساتھ میں چاہیے، اور وہ جو کھڑا ہو وہ ایسا ہو جسے پوری کتاب کا علم ہو، پوری کتاب کا علم ہو. کوئی ایسا نہ ہو کہ جب اس سے پوچھا جائے تو یہ کہے کہ میں پہلے گھر پہ جاتا ہوں، اپنی بیٹی کو پوچھ کے آتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. ایسا نہ ہو، بلکہ کل کتاب کا علم اس کے پاس موجود ہو. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. اذان گرامی، تو گویا کہ اللہ نے کتاب بھیجی، کتاب کے لیے کہہ دیا لا ریب فیہ. اب زمانہ دیکھتے، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا میں کوئی مجتہد نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا ذاکر نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بس تھوڑی بہت کتابیں پڑھی، دو چار استادوں سے درس حاصل کیا، اور اتفاق موقع یہ رہا کہ اللہ نے مجھے یہ کرم کیا میرے اوپر کہ میں یہاں تک پہنچا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا. اس لیے میری مثالیں جو ہوتی ہیں وہ عام فہم انسانوں کے دماغ میں گھس جائے،
سامنے سامنے والی بات ہوتی ہے ویسی مثالیں ہوتی ہیں، ورنہ علماء کی مثالیں وہ ایسی ہوتی کہ مثالوں کے اندر بھی تفسیر چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کتاب صحیح ہو، کتاب مکمل ہو، مگر اگر کتاب اکیلی ہو تو ناکافی۔ اگر کتاب کے ساتھ جو کھڑا ہو، غور کریے گا، میری زبان میری آواز ساتھ دے یا نہ دے، آپ بات کو آواز سے مت لیجئے گا، لفظوں سے لیجئے گا۔ اگر خالی کتاب رکھ دو کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ وہ چاہیے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، خود اسے ہی نہ آتا ہو تو وہ کیا خاک بتائے گا لوگوں کو؟ نہیں بتا سکتا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کبھی کبھی جب چھوٹی کورٹ میں فیصلے غلط ہو جاتے ہیں تو لوگ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے مطمئن نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، زمانہ زمانہ ہے، جیسا جیسا حاکم ویسا ویسا جج۔ کبھی ہائی کورٹ بک گیا، کبھی سپریم کورٹ بک گیا۔ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یزید کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب اس نے بھی اپنے زمانے کے قاضی سے کہا میں حسین مارنا چاہتا ہوں، پہلے تو فتویٰ لکھ کے دے۔ نہیں سمجھے؟ سپریم کورٹ کا جج تھا وہ، اس نے لکھ کے دے دیا حسین کو مارنا جائز۔ سنا آپ نے؟ اگر اس زمانے میں ہو سکتا ہے تو کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے۔ اب وہ انسان کہ جو کتاب کے ساتھ کھڑا ہو، اسے مکمل کتاب کا علم ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں ایک مرتبہ چل جائے گا، دنیا میں ایک مرتبہ چل جائے گا، مگر اسلام میں نہیں چلے گا۔ یہ چوراہے پہ کھڑا ہوا پولیس والا، اگر وہ آپ کو دیکھے گا، اس کو پورا قانون معلوم نہیں ہوگا، وہ جتنا اس کو معلوم ہوگا اس پہ آپ پہ عمل کروا لے گا۔ لیکن اگر اس کو پورا نہیں آتا ہے تو اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اللہ نے اپنے ہادیوں میں سے کسی بھی ہادی کو ناقص نہیں بھیجا، اسے اس زمانے کے مطابق پورا اسلام آنا چاہیے، تبھی وہ ہادی بننے کے لائق ہے، ورنہ اسے ہادی نہیں بنایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہادی ناقص ہوا تو قبر میں جانے کے بعد جب سوال ہوگا تو وہ انسان کہہ دے گا میں کیا کروں؟ تو نے جو ہادی بھیجا تھا اس کے پاس ہی علم نہیں تھا تو مجھے کیا سکھاتا؟ جب اس نے مجھے سکھایا نہیں تو میں نے سیکھا نہیں، اور جب میں نے سیکھا نہیں تو مجھ سے عمل کا کیوں پوچھتے ہو؟ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے کہا میں نے جاہلوں سے سیکھنے کا وعدہ بعد میں لیا، عالموں سے سکھانے کا وعدہ پہلے لیا۔ جو عالموں سے سکھانے کا وعدہ پہلے لیتا ہو خدا، وہ اپنا نبی بھیجے گا تو کیسا بھیجے گا؟ مکمل علم والا بھیجے گا۔ اچھا، اب سوچیں کہ اگر اس کتاب کے ساتھ جو یہاں کھڑا ہے اس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہونا چاہیے، جب اس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہوگا تو وہ بتا سکے گا۔ لیکن اگر کتاب لا ریب فیہ ہو، اس میں کوئی شک نہ ہو، کتاب مکمل ہو، مگر جیسے چوراہے پہ تم دیکھتے ہو، تمہیں کسی پولیس والے نے پکڑا، ہیلمٹ نہیں پہنا، پولیس نے پکڑا، اس نے کہا ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا، اس کی یہ سزا ہوتی ہے، اتنا روپیہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا بھائی 50 میں نپٹا لو، 100 میں نپٹا لو، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر نہ ہوتا ہو تو چلو میں کر کے دکھاتا ہوں تمہیں، آ جاؤ میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے ایسا کام نپٹانے کے لیے، وہ بھی اپنا سوچتا ہے، میں بھی اپنا سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں مجھے کم بھرنا پڑے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے رسید نہ بنانی پڑے، جو میرے جیب میں سے بچ جائے وہ سوچتا ہے جو میرے جیب میں آ جائے۔ یہ دنیا میں ایک مرتبہ چل جاتا ہے، یہ دنیا میں ایک مرتبہ چل جاتا ہے، مگر اسلام میں نہیں چلتا۔
اسلام میں وہ چاہیے کہ کتاب لا ریب فیہ ہو تو وہ بھی ایسا ہو جس کی باتوں میں کوئی شک پایا نہ جاتا ہو، کوئی شک نہ پایا جاتا ہو. وہ ایسا ہو کہ اللہ جب قرآن اتارے تو اللہ قرآن کی گواہی دے، لا ریب فی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. میں اللہ کہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتاب کی گواہی خدا دے، مگر نبی جب آئے تو زندگی ایسی گزارے، زندگی ایسی گزارے، زندگی ایسی گزارے کہ مکے والے وہ کافر و مشرکین یہ کہنے کو مجبور ہو جائے زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، محمد جھوٹ نہیں بول سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے آپ سب کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا دعاؤں میں کتنا اثر ہے. اور فرش اعظا پہ بیٹھ کے دعا کرو تو بات ہی کیا ہے. اب دعا میرے لیے کرو، میری آواز جو ساتھ دے آخر تک، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ورنہ پھر مولانا صاحب تو ہیں ہی اپنے یہاں، انشاءاللہ اگر میری آواز گئی تو پھر ان کی باری. ایک صلوات پڑھ لیں مر محمد و آل محمد پر. اس لیے اگر مجھے سننا چاہتے ہو تو دعا ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ اب ضروری یہ ہے کہ اگر کتاب لا ریب فی تو کتاب کا محافظ جو ہو وہ بھی ایسا ہو. اس لیے میں ایک ڈکلیئر نہیں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ زمانے کے رہنماؤں کو لے کے آؤ، میں ان کی تاریخ پڑھ کے تمہیں بتاتا ہوں کس میں کیا غلطیاں تھیں، کون کیسا تھا، کس نے کتنے سال بت پرستی کی، کون کردار میں کیسا تھا، کس کی ماں کیسی تھی، کس کے باپ کا پتہ نہیں تھا. میں تمہیں بتاتا ہوں یہی تو وجہ تھی کہ ہم نے جب یہ چیلنج کیا کہ زمانہ کا کوئی بھی رہبر لے کے آؤ، اس کی غلطیاں نکال کے میں دکھاؤں گا، پھر بعد میں یہ کہہ دوں گا کہ ہاں اس کے بعد وہ صحیح ہو گیا، اس کے بعد وہ صحیح ہو گیا، اس کے بعد وہ سدھر گیا، اس کے بعد اس نے یہ کتابیں لکھ دی، اس کے بعد نے وہ عمل کر دیا، وہ اتنا بڑا متقی ہو گیا، اتنا بڑا پرہیزگار ہو گیا. مگر اس سے پہلے وہ ایسا تھا، اس سے پہلے وہ ویسا تھا، اس سے پہلے وہ ایسا تھا. اتنے سال بت پرستی کی، اتنا سال لٹارا بن کے رہا، اتنے سال ہر انسان پہ ظلم کرتا رہا. لیکن چیلنج کرتا ہوں، خالی محمد مصطفیٰ سے لے کر خاتم الانبیاء سے لے کر آخری امام تک نہیں، آدم سے لے کر زمانے کے امام تک ایک ایسا دکھا دو جس میں تم کوئی نقص نکال سکو. کیونکہ تم کیا نکالو گے؟ یہ نقص کسی نبی میں نہیں، کسی امام میں نہیں، بلکہ جب تم نقص نکالو گے تو خدا تک جائے گا. ارے تم تو خود کہتے ہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. وہ پاک و پاکیزہ ہے. جب وہ پاک و پاکیزہ ہوگا تو جو بھیجے گا وہ بھی پاک و پاکیزہ. عزیزان گرامی، جب وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ بے عیب ہے، تو وہ جو بھیجے گا وہ بھی سب بے عیب ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے. اب میں تمہیں بات ایک جملہ اور آگے لے جاؤں تم. یہ جو ہوتے ہیں نا، جو زمانے کے بنائے ہوتے ہیں، یہ کبھی رسید کاٹتے ہیں، یہ کبھی رسید کاٹتے ہیں، کبھی بھائی سب کا ایکسپیرینس ہوگا. یہ سب تو یہ کوئی میرے اکیلے کا تھوڑے ہے. گاؤں میں آپ بھی جاتے ہو، گاؤں میں بھی جاتا ہوں. تھوڑے سے قانون کا پالن ہم بھی کرتے ہیں، تھوڑے سے قانون ہم بھی توڑتے ہیں، مگر سامنے ہم کو بھی ویسے ہی ملتے ہیں. کبھی رسید کٹواتے ہیں کہ نہیں آج بڑے صاحب کھڑے ہیں، آج رسید کاٹنی پڑے گی. کبھی ایسا ہوگا دوستی میں کہہ دیا جاؤ کوئی بات نہیں. کبھی یہ کہا نہیں آج تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. اگر زمانے کے بنائے ہوئے ہادی ہوں گے تو ایسا ہو سکتا ہے.
کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی خط لکھ کے دے کے جائے یہ فاطمہ کا ہے. اگر ایسا ہی کوئی ہوگا زمانے کا بنایا ہوا تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا. کیا کہے گا؟ ارے بھلے نبی نے لکھا ہو مگر خود حدیث گڑھ دے گا، گڑھ کے کہے گا کہ ہم جو انبیاء ہیں وہ وراثت نہیں رکھتے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں. وہ یہ کہہ کے مال خدیجہ جو ہے، وہ جو شہزادی فاطمہ کو جو دیا گیا ہے، جو پیغمبر نے دیا ہے قرآن کی آیت کے آنے کے بعد، دستخط لکھنے کے بعد کہ یہ لو میں تمہیں دیوان نامہ لکھ کے دے کے جاتا ہوں، اسے بھی پھاڑ کے پھینک دے گا. وہ چاہے گا یہ کہ کچھ تو ایسا ہو کہ ہماری جیب میں آ جائے. یہ ایسے ہوں گے، مگر جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ کہے گا، اس سے کہا جائے گا کہ ایک کام کریں، جو مال غنیمت آیا ہے، کہیں سے زکوٰۃ آیا ہے، کہیں سے غریبوں کا حق آیا ہے، رات کے اندھیرے میں بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ صبح بانٹ دیں گے. یا رسول اللہ رات میں کیوں بانٹیں؟ صبح بانٹ دیں گے. رات کے اندھیرے میں اتنی تکلیف لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کام کریں، رات کو رکھ دے، صبح بانٹیں گے. رسول نے کہا میں رکھ دیتا ہوں، مجھے صرف اتنی گارنٹی دے دے کہ میں صبح تک جی جاؤں گا. تو سمجھ میں ہی آیا کہ جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ کسی کا حق رات بھر کے لیے بھی نہیں رکھتا. بلکہ یہ پیغمبر کی بات، علی کے زمانے کی بات سنو گے. علی کے پاس جب مال آیا، اس نے مال زکوٰۃ میں سے سارا مال بانٹ کے بیت المال میں مصلی بچھا کے 2 رکعت شکرانہ پڑھ کے کہا پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس وقت تک سونے نہ دیا جب تک میں نے مال حقدار کا حقدار تک پہنچا نہ دیا. خدایا تیرا شکر کہ میں اس وقت تک نہ سویا، تو نے تب تک مجھے سونے نہ دیا جب تک میں نے حقدار کا حق حقدار تک پہنچا نہ دیا. سمجھ میں آتا ہے جو لا ریب فیہ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نہیں آتے ان کے یہاں کیا کیا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں سوچ کے آتا ہوں کہ چلے آج یہ پہنچا دوں گا، فلاں چیز پہنچا دوں گا، مگر نہیں ہو پاتا ہے. کچھ تو میری کمزوری، کچھ میری لا علمی. عزیزان گرامی، اللہ نے کہا آج مجھے جہاں تک لے جانا میں وہاں تک پہنچا دوں گا اور آرام سے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ جلدی. اللہ نے کہا یہ کتاب جو ہے یہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب جو ہادی آئے گا وہ بھی ایسا ہوگا، جب کچھ بولے گا تو وہ ایسا بولے گا کہ بولنے کے بعد اسے یہ کہنے کا حق حاصل ہو. جب بولے گا تو ایسا بولے گا کہ جسے بولنے کے بعد وہ یہ چیلنج سے کہہ سکے نہ میں کبھی جھوٹ بولا، نہ میں کبھی جھٹلایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو ایسا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ میں کہتا ہوں، یا تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ میں کہتا ہوں، یا تو جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. نہ میں کبھی جھوٹ بولا، نہ میں کبھی جھٹلایا گیا. کیوں؟ کوئی جھٹلائے گا کب؟ جب جھوٹ ہوگا. جھوٹ ہے نہیں. یہ وہ ہے مولا علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا ایک جملہ. مولانا یہاں گواہ ہیں، آپ کتاب مجھ سے مانگیے گا میں کتاب دوں گا. تصدیق کروانا چاہے مولانا موجود ہے، میرے جانے کے بعد یہ ویڈیو پکڑ لینا، میرا گلا پکڑنا اگر کتابوں میں نہ ہو. مولا علیہ السلام نے فرمایا انا الصدیق الاکبر. کیا؟ انا الصدیق الاکبر.
سب سے بڑا صدیق میں ہوں، اور جو میرے اس لقب کو استعمال کرے وہ جھوٹا ہے۔ مولا نے فرمایا جو میرے اس لقب کا استعمال کرے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ لقب اللہ نے، اللہ کے نبی نے مجھے عطا کیا۔ انا صدیق، کیا مطلب سنا ہے کبھی؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کے لیے بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ نہیں بھائی، بچوں کے لیے بات، بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق نبی تھا۔ کون؟ روایت میں جناب ابراہیم کا واقعہ لکھا گیا۔ جناب ابراہیم نے جب گھر سے قدم باہر نکالنا چاہا تو ان کی اہلیہ نے کہا گھر پہ کھانا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، گھر پہ آٹا نہیں ہے، آپ باہر جا رہے ہیں، آٹا بھیج دیجئے گا، کھانے کی چیزیں بھیج دیجئے گا۔ عزیزان گرامی، کتابوں میں یوں لکھا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، جب میں کوئی بات کتاب سے پڑھوں گا تو بولوں گا کتاب سے، جب کوئی بات میں کسی عالم کی زبانی سنوں گا اور وہ پڑھوں گا تو کہہ دوں گا عالم کی زبانی۔ یہ کتاب کا واقعہ ہے۔ کیا لکھا؟ ابراہیم گھر سے باہر نکلے، اب گھر جائیں تو کیسے جائیں؟ کہہ کے آئے کہ ہاں بھیج دوں گا۔ اب ابراہیم کے حالات وہ نہ بنے کہ کہیں سے آٹا، کہیں سے کھانے کی چیزیں لے کے گھر بھیجے۔ کیا کیا؟ زمین کی ریت بھری، تھوڑے سے پتھر ڈالے، سواری پہ رکھا، گھر پہ بھیج دیا۔ جب گھر پہ بھیج دیا، کچھ دیر کے بعد ابراہیم نے سوچا چلو چلتے ہیں گھر۔ ابراہیم کچھ دیر کے بعد گھر آئے۔ جب گھر آئے تو گھر پہ کھانا پک رہا تھا۔ زوجہ سے پوچھا کھانا کہاں سے آیا؟ کہا آپ نے تو بھیجا۔ افسوس ہے مجھے، آپ نے تو بھیجا۔ بھیا میں تو گلا پھاڑ پھاڑ کے تھک گیا، آپ میرے ساتھ چل نہیں رہے، اگر میرے ساتھ چلتے تو مزہ اور آتا۔ چلو میں آپ کو اچھا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نگر گجراتی میں چالو کروں؟ ابراہیم نے پوچھا کھانا کہاں سے آیا؟ کہا آپ نے تو بھیجا۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ معصوم سے پوچھا گیا، ابراہیم نے تو ریتی اور پتھر بھیجے تھے، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا وہ انہو کان صدیقا نبیا، وہ اللہ کا سچا صدیق نبی تھا۔ بتاؤں کیا؟ صادق کہتے ہیں اسے جو سچ ہو وہ بیان کرے، اسے صادق کہا جاتا ہے۔ جو سچ ہو، مثلا یہاں پر یہ 3 اور 2 5 3 6 پنکھے لگے ہیں، میں کہوں کہ یہاں 6 پنکھے ہیں، اس میں سے 5 چل رہے ہیں، 1 بند ہے، یہ ہے اور میں بول رہا ہوں، یہ میری سچائی ہے، مجھے صادق کہا جائے گا۔ اور میں یہ کہوں کہ یہاں 10 پنکھے چل رہے ہیں، آپ کہیں گے مولانا ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو۔ میں کہوں اوپر دیکھو نظر اٹھا کے، تم اوپر اٹھا کے دیکھو، سچ میں تمہیں 10 نظر آئے تو پھر میں صادق نہیں، میں صدیق کہلاؤں گا۔ میں تو نہیں تھا، مگر معصوم سے پوچھا کہ آخر وہ کھانا کیسے گھر پہنچا، تو کہا وہ نبی صادق نہیں تھا، وہ صدیق نبی تھا۔ اس نے جو بھیجا اور بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ بھیجوں گا، تو بھیجی ریتی بن گیا آٹا،
نہیں سمجھ میں آیا، تمہارے لیے بات نہیں تھی، شاید تمہارے دماغوں تک وقت سے پہلے نہیں پہنچی۔ آؤ تمہیں ایک اور اشارہ کرتا ہوں جو تمہارا سنا ہوا ہے فوراً سمجھ میں آئے گا۔ ایک مرتبہ ہاتھ میں رسی لی، ہاتھ میں چھری لی، بیٹے کو ساتھ لیا، بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ رسی کیوں لی؟ چھری کیوں لی؟ کہا میں دوست کے یہاں جا رہا ہوں، شاید وہاں دمبا ذبح کرنا پڑے، شاید دمبا ذبح کرنا پڑے۔ ابراہیم نے کہہ دیا، اللہ نے کہا تو میرا صدیق نبی، ارے تو بولا کیا؟ تو نے دمبا کہا، تو نے دمبا کہا، میں دمبا بھیج کے بتاتا ہوں، تیرے ہاتھ سے کٹوا کے بتاتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ آئی نہ سمجھ میں یہ والی؟ ایک اور صلوات پڑھ لے بر محمد وآل محمد پر۔ سمجھ میں آ گیا صادق کسے کہتے ہیں، صدیق کسے کہتے ہیں؟ صادق کون، صدیق کون؟ جو 6 پنکھا بتایا اور 6 ہی نکلے وہ صادق، جو 6 بتائے اور 4 نکلے وہ کاذب، اور جو 10 بتائے اور 10 نکلے، 6 کا 10 ہو جائے وہ صدیق۔ پیغمبر اکرم کے وسیع نے کہا انا الصدیق الاکبر، میں سب سے بڑا صدیق ہوں۔ اب جو میں کہوں گا وہ ہوا ہوگا نہیں، جو کہوں گا وہ ہو جائے گا۔ کبھی ہوا ایسا؟ ہاں ہوا۔ کب ہوا؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، سنو، شہزادی نے کہا یا علی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک کام کریں میری چادر لے جائیں، اسے یہودیوں کیا گروے رکھ دے۔ بار بار رکھی جاتی تھی، آپ نے سنا ہوگا۔ اور یہ کیوں رکھی جاتی تھی اسے بھی آپ نے سنا ہی ہوگا۔ بچپن میں ہم جب کوئی منت مانا کرتے تھے، جب ہمیں امتحان میں کامیاب ہونا ہوتا تھا، مول صاحب یہ میرے بچپن کی بات ہے، جب ہم بچپن میں کچھ چاہتے تھے اللہ سے تو ہم یہی واقعہ پڑھنے کی منت مانتے تھے کہ پروردگار میں یہ واقعہ پڑھوں گا، شہزادی کی یہ کہانی پڑھوں گا، مجھے اس کے صدقے میں، شہزادی کے اس معجزے کے صدقے میں میری منت پوری کرو۔ ہوتی تھی، آپ بھی مانا کریں۔ اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے جب مانگو گے، اللہ کو یہ اتنے پسند ہیں، ہاتھ اٹھا کے دیکھو رد نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور نہ دے تو الگ بات ہے۔ شہزادی نے کہا یا علی یہ چادر لے جائیں، ذرا گروی رکھ کے آ جائیں اور وہاں سے کچھ اناج لے آئیں تاکہ روٹیاں بن سکیں۔ مولا علی گئے، وہاں جانے کے بعد اس چادر کا معجزہ عجیب ہے، وقت نہیں میرے پاس میں آج پڑھ سکوں، مگر اگر آپ نے سنا ہو بہت اچھی بات، نہیں سنا ہو انشاءاللہ کل میں آپ کو یہ شاید انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا اور یاد رہا تو انشاءاللہ سناؤں گا کہ یہ چادر جو گروی رکھی گئی ایک بار نہیں کئی بار دی جاتی تھی، چھڑوائی جاتی تھی۔ مولا علی علیہ السلام گئے اور جا کے اسے کہا، شاید شمون نام لکھا گیا ہے، شمون یہودی، یہ چادر رکھ مجھے اناج دے۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا تھا، اس نے کہا یا علی باتیں تو بہت بڑی کڑی کرتے ہیں آپ لوگ، جنت اور جہنم اور حوریں اور غلمان اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں اور کیا، آپ کے گھر میں ایک کھانے کا تو ہے نہیں، بار بار چادر لاتے ہیں گروی رکھتے ہیں، کھانا لے جاتے ہیں، پھر کہیں سے پتہ چلتا ہے لے کے آتے ہیں، پھر دیتے ہیں، پھر چھڑواتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر رکھ جاتے ہیں۔ اپنے گھر کے کھانے ہوتا ہے نا بھیا، یہ یہودی مزاج ہے جو کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی سنایا جاتا ہے، بڑے نمازی بنے ہو گھر کا خرچہ تو پہلے چلاؤ۔ کئی مرتبہ ایسا کہا جاتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھو۔ ہاں آل محمد نے بھی کہا ہے اپنی ذمہ داری سمجھو، مگر طنز میں نہیں کہا، اچھی طرح سے کہا۔ یہودی نے کہا اپنے گھر کا کچھ انتظام کرے کہ یہ سب نہ کرنا پڑے۔ میں بات کو صدیق سے لے کے آیا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کیا کہا تو نے؟
کہا آپ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس سے اچھا ہے اپنے گھر کا کچھ انتظام کریں. تو ایک مرتبہ علی علیہ السلام نے کہا سن، تو ہمیں نصیحت نہ کر، ہمیں اللہ نے وہ عطا کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تیرے اس گھر کی دیوار کو سونے کی بنا دے، تیرے اس گھر کی دیوار کو سونے کی بنا دے. اب جیسے میں کہہ رہا ہوں، یہودی سامنے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے مولا علی بیٹھے ہیں، اور ایک مرتبہ مولا علی کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو تیرے اس گھر کی دیواروں کو سونے کی بنا دوں. ایک مرتبہ مولا علی نے یہ جملہ کہا، جیسے ہی یہ جملہ کہا یہودی کی آنکھ پھٹنے لگی، آنکھ بڑی بڑی ہونے لگی. کیوں، کیا ہوا؟ علی نے دیوار کو دیکھا، ارے دیواریں سونے کی ہونے لگی، دیواریں سونے کی ہونے لگی. ایک مرتبہ علی نے دیوار سے کہا اے دیوار، ابھی میں نے کہا تو نہیں، ابھی میں نے کہا تو نہیں، تو سونے کی کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا میں ہوں عمرو، تو ہے اولی الامر، ہم تیرے کہنے کا انتظار نہیں، تیرے ارادے کے منتظر ہوتے ہیں. علی میں ہوں عمر، تو ہے اولی الامر. اولی الامر کے حکم کا انتظار نہیں، صرف ارادے کا انتظار ہوتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. عزیزان گرامی، امام نے کہا میں ہوں صدیق اکبر. صادق اسے کہتے ہیں سونے کی دیوار ہو اور کہے کہ یہ سونے کی ہے تو وہ ہے صادق. مٹی کی دیوار کو کہے میں چاہوں تو اسے سونا بنا دوں اور سونا بن جائے، اسے کہتے ہیں صدیق اکبر. ورنہ انہیں تو کیا نہیں آتا. فضا جب آئی گھر میں اور آنے کے بعد جب گھر کی حالت دیکھی تو ایک مرتبہ کہا یا علی، میں نے اپنے یہاں ایک علم سیکھا ہے، مجھے سونا بنانا آتا ہے. اور سونا بنا کے مولا علی علیہ السلام کو پیش کیا. یا علی، علم کیمیا کے ذریعے سے یہ سونا، لوہے کو سونا بنا دیا گیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے اس کو ایسے ہی بنایا، اگر اسے تو پگھال کے بناتی تو اس سے بہترین سونا بنتا. نہیں سمجھے؟ آپ صرف لفظ چلتے ہیں، لفظوں کے پیچھے چلا کریے. اگر تو اسے پگھال کے بناتی تو اس سے بہترین کوالٹی کا سونا بنتا. فضا نے کہا یا علی، آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ یہ ابتدائی دور ہے فضا کا. کہا یا علی، آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ تو ایک مرتبہ علی نے کہا ایک فضا ایک کام کر، ذرا یہاں نیچے دیکھ. اب فضا نے جو نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، نیچے پورا سونا بھرا ہے. ایک مرتبہ فضا نے کہا ہم چاہیں، دیکھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ہاتھ ڈال کے وہ سونا اٹھا لے. علی سے پوچھا یا علی، جب آپ کے اختیار میں اتنا سب کچھ ہے تو یہ زندگی ایسی کیوں ہے؟ تو علی نے بار بار کہا ہم زندگی ایسے جینا چاہتے ہیں کہ اگر میدان قیامت میں کوئی کھڑا ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ علی ہم سے اچھی زندگی جیتے تھے تو کسی کو کہنے کا موقع نہ رہے، بلکہ دنیا کا پست ترین انسان، غریب ترین انسان بھی اگر سامنے کھڑا ہو تو اسے ایسا لگے گا کہ علی بھی تو مجھ جیسا ہی ہے، جتنا میں غریب اتنا علی غریب. بس یہ آج کا چھوٹا سا گلدستہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. عزیزان گرامی، تو یہ بات آج جو میں نے بات کری ہے یہ کل کے لیے ہے، اور کل مجھے آپ کو ایک اور راستے پہ لے جانا ہے. اس لیے میں نے آپ کو آج یہ بتایا کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ لا ریب فیہ ہے، اور جو ہادی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بس یہیں سے کل انشاءاللہ
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، مگر جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ باپ ایسا ہے کہ تخت حکومت پہ بیٹھ کے یہ کہے اگر میں یہاں سے لات ماروں، ایک دو تین سر ہلے، شاید یہ جملہ سنا گیا، باقی کے نہیں ہلے، لہذا پہنچاتا ہوں۔ باپ نے تخت حکومت پہ بیٹھ کے کہا اگر میں چاہوں تو میں یہاں سے پیر سے لات ماروں، تو تخت شام پہ بیٹھا ہوا حاکم تخت سے نیچے گر جائے۔ کہا کہ علی کرے، علی نے کیا۔ لوگوں نے تاریخ لکھی، فلاں وقت فلاں تاریخ فلاں دن، منتظر رہے اس کے بعد کوئی شام سے آئے، اس سے پوچھا جائے کہ کیا اس تاریخ کو اس وقت پہ کوئی ایسا واقعہ بنا؟ تصدیق کی گئی، منتظر رہتے تھے لوگ کوئی قافلہ آئے۔ کچھ مہینوں کے بعد شام کا قافلہ آیا، لوگوں نے پوچھا شام کی خبر بتاؤ، کہا فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت، پتہ نہیں کیا ہوا، حاکم شام تخت سے زمین پہ گر گیا، زمین پہ گر گیا۔ لوگوں نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا کہ علی جو کہتا ہے جو کرتا ہے وہ بات نہیں حقیقت ہوا کرتی ہے۔ یہ باپ ہے، مگر یہ کرتے وہ ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر جب مرضی پروردگار دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو زمین کو آسمان بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، وہ جو مرد کو عورت بنانے کا ہنر رکھتے ہیں، وہ جو بوئے بیزر کو بوزر بنا دیتے ہیں، وہ جو سلمان کو مسلمان کو سلمان بنا دیتے ہیں، وہ جو چاہے وہ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، مگر جب دیکھتے ہیں کہ اب مرضی پروردگار یہ ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے گھر لٹایا جائے، بس پھر سارے اختیارات کو روک لیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اب مرضی پروردگار یہ ہے کہ شہادت پیش کی جائے۔ اور جب شہادت پیش کی جائے تو یہ نہیں کہ میدان جنگ میں تم جاؤ ہم گھر رہیں گے، نہیں، سب سے پہلے میرے گھر والے جائیں گے، سب سے پہلے میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نثار کروں گا۔ اور یہی ہوتا ہے، کیا کیا نثار کیے مولا نے، کیسے کیسی قربانیاں۔ وہ بہن زینب، پہنچ گئے آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ زینب اس بی بی کا نام ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی نسل قربان کر دی۔ سمجھتے ہیں نسل قربان کرنا کیا ہوتا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نسل نہ رہی جو زینب کو ماں کہہ کے بلائے۔ عزادارو، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ وہ بہن زینب، اس کے جگر گوشے اون و محمد، اور ان کو قربان کر دیا جائے۔ آتے تھے دونوں، آ کے کہتے تھے مامو جان مرنے کی اجازت، مرنے کی اجازت۔ کتاب لکھنے والے علماء اور ذاکرین نے لکھا ہے کہ حسین کے پاس بار بار اجازت مانگتے تھے، حسین اجازت نہیں دیتے، اجازت دیتے نہیں تھے۔ اور زینب بار بار پوچھتی تھی فلاں کا لاشا آ گیا، فلاں کا لاشا آ گیا، میرے بچوں کے لاشے ابھی تک نہیں آئے۔ فضا سے کہا فضا، مختصر پڑھوں گا، بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ فضا سے کہا فضا، بس رونا چاہو تو اسی 2-4 جملوں پہ رو لینا، شہزادی کو اگر پرسہ دینا چاہو تو یہی 2-4 جملوں پہ پرسہ دے لینا،
پھر نہ جانے پھر یہ موقع کب ملے. فضا سے کہا فضا میرے بچے کہاں ہیں, بلا کے لاؤ, بچے کہاں ہیں میرے, ان کے لاشیں کیوں نہیں آئے اب تک, میرے بچوں کی قربانیاں کیوں نہیں ہوئی اب تک. عزادارو, روایت نے یہ جملہ لکھا کہ جناب فضا جب ڈھونڈنے گئی ہیں تو اون و محمد خیموں کے پیچھے بیٹھ کے رو رہے تھے, خیمے کے پیچھے بیٹھ کے رو رہے تھے. فضا نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, شہزادی کے پاس لے کے آئی. جب پاس لائی تو شہزادی نے بچوں سے پوچھا, بچوں کیا بات ہے, موت سے ڈر لگ رہا ہے, تیر و تلوار سے ڈر لگ رہا ہے, قربانی سے بچنا چاہتے ہو؟ ارے میں دادی زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. عزادارو, بچوں نے کہا اماں ہم جعفر طیار کے پوتے, ہم علی مرتضیٰ کے نواسے, عباس کے ہم سکھائے ہوئے, ہمیں ڈر لگے موت سے. اماں ہم بار بار جاتے ہیں ماموں کے پاس, بار بار جا کے اجازت لیتے ہیں, مگر ماموں اجازت نہیں دیتے. زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے خیمے سے باہر حسین کو بلایا, بھیا حسین میرے بچوں کو مرنے کی اجازت. عزادارو, کیسی کیسی مائیں تھی کربلا میں کہ جنہوں نے اپنے جگر گوشے ایسے قربان کیے کہ نہ گئے تو پریشان تھیں, لاشیں نہ آئے تو پریشان, مگر جب لاشیں آئے تو سجدے میں سر رکھا, خدایا ہماری قربانیوں کو قبول فرما. ان ماؤں نے درس دیا ہماری عورتوں کو, ارے بچے ایسے پیدا کرو کہ وقت جب اسلام پہ پڑے تو بچا کے شکر نہ کرنا, قربان کر کے شکر ادا کرنا. عزادارو, حسین نے اجازت دی, مگر کیسی اجازت. ایک بچے کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا, ایک کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا. دونوں بچے میدان قتال میں آئے, دونوں نے آپس میں باتیں کی, بھیا آج موقع ملا ہے, جعفر طیار کی بہادری دکھاؤ, علی مرتضیٰ کی شجاعت دکھاؤ, چلو ایسا کرتے ہیں, آج ایسا حملہ کرتے ہیں کہ ہمارے بعد کسی کو میدان میں آنے کی ضرورت نہ رہے. جب دونوں آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک نے کہا, بھیا کاش ہم مشق سکینہ لے آتے. بھیا کاش ہم مشق سکینہ لے آتے. ایک مرتبہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا, چلو مشق سکینہ نہ لے آئے تو کوئی بات نہیں, چلو دریا پہ قبضہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دریا خیمے تک لے آتے ہیں. یہ جوش والے بچے جب ایک مرتبہ دونوں آگے نکلے, ایک نے کہا میں میمنے پہ حملہ کرتا ہوں, تو میسرے پہ حملہ کر. ایک بھائی نے میمنے پہ حملہ کیا, ایک بھائی نے میسرے پہ حملہ کیا. اب جو دونوں حملہ ور ہوئے تو جب دونوں الگ ہونے لگے تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا, اے بھائی ایسا کرنا, جب حملہ کرنا تو تھوڑی تھوڑی دیر میں گھوڑے پہ کھڑے ہو جانا اور گھوڑے پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرنا تاکہ پتا چلے بھائی کہاں ہے. دونوں آگے بڑھے, حملہ کرنے لگے, نہ جانے کتنے کو مارا, نہ جانے کتنوں کو جہنم میں پہنچایا. مگر اس کے بعد جب تھوڑی تھوڑی دیر پہ جب گھوڑے پہ کھڑے ہوتے تھے ایک دوسرے کو شجاعت کی شاباشی دیتے تھے, مگر تھوڑی دیر کے بعد
جب چھوٹا بھائی گھوڑے پہ کھڑا ہوا تو بڑا بھائی نظر نہ آیا. اب جو نظر نہ آیا تو بھائی کی آس ٹوٹی. وہاں ایک بھائی گھوڑے سے گرا, یہاں دوسرا بھائی گھوڑے سے گرا. آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام. عزاداروں روایت نے لکھا حسین و عباس چلے. اب جو لاشے کے پاس آئے, ابھی بچوں میں جان باقی تھی, ابھی بچوں میں جان باقی تھی. ایک مرتبہ دونوں بھائی عباس اور حسین دونوں لاشے کے پاس آئے. آنے کے بعد ایک مرتبہ جب قریب پہنچے, بڑے نے حسین سے کہا مامو جان اپنے کان کو میرے منہ کے پاس لائیے. عباس سے چھوٹے نے کہا اپنے کان کو میرے منہ کے پاس لائیے. جب کان منہ کے پاس رکھا گیا تو بچوں نے ایک جملہ کہا, مرحوم علامہ عرفان بیان کرتے تھے, بچوں نے کہا اے مامو جان ہمیں نہیں معلوم ہمارا لاشا خیمے تک پہنچے گا یا ہم زندہ پہنچیں گے. اگر ہم زندہ پہنچے ہم خود کہہ دیں گے, مگر اگر ہماری روح نکل گئی آپ ہماری اماں سے کہہ دینا ہم نے دریا پہ قبضہ کیا تھا, ہم نے دریا پہ قبضہ کیا تھا. مگر مامو آپ کے سر کی قسم ہم نے سکینہ کے بغیر پانی نہیں پیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اللہ رحمت نازل کرے آپ سب کی نوازوں پہ. اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے. اللہ اس عزا خانے کو قیامت تک شاد و آباد رکھے. اللہ اس جماعت کے مومنوں کو اور تمام دنیا میں رہنے والے جہاں جہاں مومن و مومنات ہیں, پروردگار سب کو اہل بیت کے محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عزاداری کو درجہ قبولیت عنایت فرما. پروردگار کوئی غلطی ہو گئی تو اسے معاف فرما. پروردگار ہمیں اس سے اور زیادہ بہت زیادہ علم حاصل کر کے اس سے بہتر انداز میں مجلس پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداروں کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار دین اسلام پہ صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جن کی جو جو پریشانیاں ہیں پروردگار اون و محمد کے صدقے میں ساری پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان ایام عزا میں جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے پروردگار بسکون کے ساتھ بیماریوں کے بغیر اور اچھے انداز میں اہل بیت کو پرسا دینے کا ہر عزا خانے کو ہر عزادار کو موقع نصیب فرما. پروردگار ہر مشکل اور پریشانی سے ہم سب کو نجات عنایت فرما. پروردگار عالم انسانیت پہ جو یہ بیماری چھائی ہوئی ہے پروردگار اس سے سب انسانوں کو تمام کو نجات عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.